أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام. اس کے بعد حسب معمول آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام اور آپ کا استقبال پروگرام کیجئے سوال میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو سوال کر لیا کرو، کیجئے سوال تاکہ علم میں اضافہ ہو. سوال علم کا بہترین ذریعہ اور علم کی کنجی ہے، دی کی آف نالج. اگر انسان اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے. اب پوچھنے کے انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کسی کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، کسی کو امتحان اس کا لینے کے لیے پوچھا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، بلکہ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ پوچھا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو تو اس پر عمل بھی کیا جائے. خالی علم میں اضافے کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور معلومات میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو پھر ایسے پوچھنے کا بھی کیا فائدہ ہے. ذمہ داریاں بڑھاتے جا رہے ہیں اور ذمہ داریاں نبھانے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. چوتھا اور آخری طریقہ یہ کہ انداز پوچھنے کا کہ پوچھا جاتا ہے تاکہ اس سوال کے ذریعے سے دیگر لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھنے سے ہچکچاتے ہیں یا پھر پرواہ نہیں کرتے ہیں، یا ذہن میں ان کے کوئی ایسا سوال آتا ہی نہیں ہے. کیونکہ سوال کے لیے بھی تھوڑی سی معلومات کا بیک گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر انسان کے پاس زیرو علم ہوتا ہے تو وہ سوال بھی نہیں کر پاتا ہے. تھوڑی بہت معلومات ہوں، مزید اضافے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. بہرحال کیجئے سوال میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ ٹیلی فون لائنز ڈسپلے کر دیے جائیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ المستعان آپ کے سوال کو ہم شامل کریں گے اور آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً آپ جب پوچھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ نمودار ہوگا. اور فائدہ اگر آپ کو ہوتا ہے جواب پا کر کے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچتا ہے. اکثر لوگ جب کسی چیز کو نہیں جانتے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس جواب کے حصول میں دلچسپی کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں، اور نتیجے میں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. چہ بسا کہ آپ سوال کریں تو اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہونے سے پہلے میرے علم میں اضافے کا سبب بن جائے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ پوچھیں گے اور سوال آپ کے ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں جواب دیں. جی، اگر کوئی کالر ہیں تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اگر چلیے جیسے جیسے آپ کی کالز آئیں گی ہم آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا ہم نے جواب دیا تھا ای میل کے ذریعے سے وسیلے کو لے کر کے، اور ان کے ذہن میں مزید جو ہے وہ سوال پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ رسول یا آل رسول میں سے کسی کو
وسیلہ بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ جب کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اسے معاف کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو درمیان میں رسول کو واسطہ قرار دیا گیا ہے وہ خود واضح طور پر آپ کو اور ہم سب کو یہ یقین حاصل کراتا ہے کہ ہم وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً وہ اس کامن سینس کی بات کو بھی مزید معلومات کے لیے پوچھ رہے ہوں گے۔ میں قدر کرتا ہوں ہر سوال کرنے والے کی سوال کی قدر کرتا ہوں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ کامن سینس کا مسئلہ ہے۔ آپ کوئی بھی کام ظاہری، مادی، دنیاوی کام بھی بغیر وسیلے کے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یہ ایک ہر کسی کے کامن سینس میں آنے کی بات ہے۔ میں آپ کو کچھ دیتا ہوں تو ہاتھ کا وسیلہ ہے، کہتا ہوں میں نے دیا، آپ نے کہا میں نے وصول کیا، جبکہ درمیان میں ہاتھ ہے کہ میرے ہاتھ نے آپ کے حوالے کیا، آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ہاتھ نے ریسیو کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے، میرے ہاتھ نے ریسیو کیا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ نے تمہیں دیا، کہتے ہیں میں نے دیا، آپ نے کہا میں نے لیا۔ اب یہ میں نے دیا، میں نے لیا، بیچ میں جو وسیلہ ہے کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ہاتھ ہے کہ جو درمیان میں وسیلہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کسی بلڈنگ میں اوپر کی منزل پر جانا چاہتے ہیں تو بہرحال آپ کو سیڑھیوں سے گزرنا ہوگا، اور یہ سیڑھیوں کے ذریعے سے گزرنے کے لیے ہمیں کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت یا رسول کی کسی حدیث کی بھی ضرورت نہیں، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم آخری منزلے پر پہنچو، وہاں کانفرنس منعقد کی گئی ہے، تو کہیں گے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ سیدھے کانفرنس میں آ جاؤ، تو وسیلے کی بات کہاں ہوئی ہے کہ میں لفٹ کے ذریعے سے جاؤں یا اسٹیئر کیس کے ذریعے سے؟ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے لفٹ سے جانا ہے یا پھر مجھے سیڑھیوں سے جانا ہے۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ سیدھے کانفرنس میں پہنچو، اور وہ بھی ٹاپ فلور میں ہے، تو ٹاپ فلور میں یقیناً ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو ٹاپ فلور تک جانا چاہتا ہے وہ تو یا لفٹ کے سہارے جاتا ہے یا پھر اسٹیئر کیس کے وسیلے سے جاتا ہے۔ تو یہ وسیلے کی جو بات ہے وہ کامن سینس ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی بالکل وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام برتا ہے، البتہ وہ وسیلے کے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اور انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں جو خدا کے قریب ہیں، خدا کی جانب سے ہیں، خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اگر ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو نہ تنہا اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ حقیقی توحید اسی میں نہا ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہماری بہن ہیں، کون، کہاں سے؟ جی شاہ صاحب، میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ اپنا نام بتائیں گی؟ جی میں مسز شاہین بات کر رہی ہوں، فرانس سے۔ مسز شاہین، فرانس سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے آج ہی ایک بات پتہ چلی کہ جو ہم یہ ایگز لیتے ہیں اسٹور سے، کیونکہ ظاہر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، تو اگر ایک دن سے زیادہ کسی نان مسلم کی دکان پہ ہو تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط بات ہے، جس نے بھی کہی ہے بالکل بے بنیاد بات کہی ہے۔ اور فرمائیے۔ آپ میرے خیال میں فون پر نہیں سن رہی ہیں، آپ کو ہم نے مختصر جواب دے دیا کہ کسی نے ایسی اڑائی ہے، شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انڈا جو ہے وہ اس کی زردی اور سفیدی دونوں ایک خوبصورت کور کے اندر، شیلڈ کے اندر ہے، اور اوپر سے اگر نجاست لگ بھی جائے، نجاست ہو بھی جائے، تو اندر جو اللہ کی جانب سے زردی اور سفیدی ہے انڈے کے اندر، وہ آپ کے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اور چاہے وہ کافر ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مرغی مسلمان اور کافر نہیں ہوتی ہے، مرغی
اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ کے قانون کے عین مطابق عمل کر رہی ہوتی ہے، اور آپ اس مرغی سے جو انڈا پائیں گے وہ آپ کے لیے حلال۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہماری بہن ہے، کہاں سے؟ میں مسز شاہد بول رہی ہوں، ساؤتھ ہال سے۔ مسز شاہد، ساؤتھ ہال سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ میرا بیٹا ہے 7 ایئرز اولڈ، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا نام انعام رکھا تھا۔ ایکچولی بہت سختیوں اور پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دی، تو اب مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام جو آپ نے انعام رکھا ہے اس کا مطلب ہے جانور، تو اس کی بات سنتا مانتا نہیں ہے کوئی بھی، چھوٹا ہے اور اگریسو ہے، کافی اگریسو ہے، تو جس کی وجہ سے میں پریشان بہت رہتی ہوں۔ تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں اس کا اگر نام چینج کروں یا اس کے لیے کچھ ایسا پڑھوں کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میری بات سنے، اور اس میں جو اگریسو چیز ہے، چھوٹا ہے ابھی پر اس میں بڑا بھی ہونا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اچھا ایک انسان بنے۔ ٹھیک، ضرور ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم عنقریب آپ کے سوال کا جواب دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے، دوسرے سوالات بھی ہم لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے جواب کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، تشہد میں علی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ حیدرآباد سندھ سے۔ حیدرآباد سندھ۔ اس وقت کیا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی؟ جی ہدایت ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ جی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی؟ جی، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمیں بہت خوشی ہے، آپ بار بار دیتے ہیں، جیسے کہ آپ سیدھا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا کہ تشہد میں علی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اپنا نام بتایا، آپ نے نہیں بتایا، نام بتائیں گے؟ میرا نام محمد نواز ہے، جی، حیدرآباد سندھ جاؤں، حسین آباد زردار کے گھر۔ جی نہیں، آپ اپنا نام دوبارہ بتائیں گے؟ محمد نواز۔ محمد نواز صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے فون کیا ہے، 100 بلکہ ہزاروں مرتبہ اس سوال کا ہم نے جواب دے دیا ہے، پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بھی جواب دیں گے، آپ ہمارے ساتھ برقرار رہیے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد صاحب، آپ کو بھی سلام ہو، محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے۔ محسن ملٹن کین سے، فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مجھے کچھ معلومات کرنی تھی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے۔ غزالی صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے اور تھرسڈے اس میں کہہ رہے تھے، تو جہاں تک یعنی کہ ریسرچ کہہ رہی ہے ان کے تو کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کی بلکہ گریو جو ہے ڈسکور ہوئی ہے انڈیا سمانا میں، تو اس کے اوپر یعنی کہ امام مشہد علی کی، اس کے اوپر آپ کی کیا انفارمیشن ہے، اور آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ میری انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ شکریہ سر۔ ٹھیک ہے، محسن کین صاحب امام رضا علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں پوچھا ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا جی فرمائیے، کون ہماری بہن، کہاں سے؟ جی، میرا نام ریحانہ، میں واٹس سے بول رہی ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نماز صبح کی نماز فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں دعائیں پڑھتے سن رائز ہو جاتا ہے، کیا اس وقت ہم جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا وہ ٹائم گزرنے دیں؟ کیا وہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ اس کا جواب چاہیے مولانا صاحب، آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نہیں، ایک بار پھر پوچھیے گا سوال آپ کا، میں پہچان نہیں سمجھ نہیں سکا ہوں، آپ دوبارہ بولیں گی؟ چلیے، کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے صرف آپ سے بھی ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کبھی ویسے سکون کے لیے کمرے میں لائٹ آف کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کو لائٹ کمرے میں آن رکھنی چاہیے اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس میں کوئی فرق ہے نماز پڑھنے میں؟ آپ اپنا نام بتائیں گی اور کہاں سے کر رہی ہیں، بتائیں گے فون؟ جی آپ اپنا نام بتا سکتی ہیں بہن؟ مولانا صاحب نام اگر نام بتاؤں تو؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج جی نہیں۔ جی جی
چلیے ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا نام مومنہ ہی رکھا ہے فی الحال، اس کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں مانچسٹر وعلیکم السلام، میں مانچسٹر سے مسز عباس بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ سید اور غیر سید میں کیا فرق ہے؟ یعنی سادات تو کسی امام کی اولاد ہیں، لیکن غیر سید کا تعلق کس سے ہے اور سادات کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سید غیر سید سے شادی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ لڑکیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں سید کے انتظار میں، تو کیا یہ درست ہے؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سوال کیے، لیکن یہ سوال بھی بہت پرانے ہیں، جب سے ہدایت ٹی وی نے فضاؤں میں قدم رکھا ہے یہ سوال آتے رہے اور ان سوالوں کے جواب ہم نے دیے ہیں، مزید ہم دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا نام زاہدہ ہے اور میں امریکہ سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ کہ جیسے کہ خمس کی بات ہے کہ میں نے خمس دے دیا تو میری بچت جو تھی اس میں سے نکال کے میں نے دے دیا خمس، تو جیسے فار ایگزامپل کہ $1000 ہے، میں نے رکھ لیا، وہ میرا سیف ہو گیا اور میں نے خمس نکال دیا۔ میں جیسے ہر سال میں ٹھیک ٹائم پہ نکالتی ہوں، تو اب یہ کہ میں نے ایک اور $1000 جمع کر لیا، تو اب مجھے وہ کہیں زیارت پہ جانا ہے، یہیں حج پہ جانا ہے، تو کیا مجھے اس کا بھی جو دوسرا $1000 ہے اس کا ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، وہ سال سے پہلے ہی ہے، تو کیا مجھے وہ پہلے یوز کرنا چاہیے جو میں نے جس میں سے خمس دے دیا جو $1000 ہے، یا کہ اس کو یوز کروں؟ تو کس طرح ایسا ہے کہ مجھے اس کو ابھی سیف رکھوں اور اس کو یوز کروں، یا اس میں سے پہلے خمس نکال کے زیادہ کروں جو دوسرا 1000 ہے؟ مگر ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا، میں کیونکہ ہر سال سیم ٹائم پہ دیتی ہوں، اگر میری جو بھی کوئی بچت ہوتی ہے نا تو اس میں خمس نکالتی ہوں الحمدللہ، تو میرا بھی وہ ٹائم نہیں ہوا، مگر جو میں نے وہ $1000 دے دیا ہوا ہے اس کا خمس نکال، اس کو پہلے یوز کروں یا اس کو کروں؟ تو میرا پلیز میری ہیلپ کیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، جی علی مدد۔ مولا علی مدد کون؟ ہماری بہن کہاں سے ہیں؟ جی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا تو اچانک بند ہو گیا، تو میں اس لیے آپ کو سوال میرا یہ تھا کہ میں نے جو صبح کی نماز فجر کے بعد ہم اپنی دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں اتنے میں ٹائم ہو جاتا سن رائز کا، تو وہ کیا اس کے بعد ہم قرآن پاک کی کوئی آیت اس ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، یا کہ جب سن رائز ہو تو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اتنا سا میرا سوال ہے۔ تو دوسرا یہ کہ مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اگر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے یا اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے تو وہ مغرب کی نماز کتنے بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ میرے 2 سوال ہیں، تو آپ مہربانی کر کے جواب دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں گھر سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے کون ہماری بہن کہاں سے؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں مولانا صاحب، واٹ فٹ سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے زکوٰۃ اور خمس میں ڈفرینس کا، کیا ڈفرینس ہے؟ اور ایک اور چیز کہ زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی ہوتی ہے یا زندگی میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ سونے پہ، اور کیا اماؤنٹ ہونی چاہیے سونے کی؟ ٹھیک ہے، پہنچ گیا آپ کا سوال، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے مسز علی واٹفورڈ سے۔ مزید ہم 2-4 کال لیں گے، اس کے بعد پھر ہم سوالوں کے جواب کی طرف بڑھیں گے، اور پہلے اس حصے میں اگر ہم نے جواب مکمل کر لیے اور ہمارے پاس گنجائش رہی کہ مزید کالز ہم شامل کریں تو ان سوالوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید 2-4 کال ہم لے سکتے ہیں ابھی۔ چلیے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی خدمت میں
ہم ہیں اور سوال آپ کے آتے رہیں گے، ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ مسز شاہین تھی ہماری سب سے پہلی کالر، اور فرانس سے پوچھا انڈے اگر غیر مسلم کے سے 1 دن 2 دن رہ جاتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ جواب میں ہم نے عرض کیا کہ یہ کسی نے افواہ پھیلائی ہے غلط طریقے سے۔ انڈے چاہے کافر سے آپ لیں، مسلمان سے لیں، مومن سے لیں، منافق سے لیں، انڈے اس مرغی کے کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے حلال قرار پائی ہے، اور انڈے کہیں سے بھی آپ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان سے لیں یا غیر مسلمان سے لیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں۔ پہلے اس کے جواب کے بعد میں ابھی کالر شاید آ رہے ہیں تو ان کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب انیس حیدر صاحب فرمائیے۔ الحمدللہ، فرمائیے آپ۔ میرا تو بہت ہی مختصر کا سوال ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ لقمان ہے اور نمبر 34، میں اس کے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی شکم کے اندر کا حال جانتا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اسے کس زمین پہ موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی یہ سب جاننے والا باخبر ہے۔ اس آیت بارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، اکثر ٹی وی مختلف چینلز میں بھی آتے ہیں چیزیں، کہ بعض لوگ غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، اور بعض تو کافی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ غلط ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور ہے قربانی کے بارے میں، کہ حج کے موقع پہ جانا ہوا تھا میرا، تو وہاں پہ ایک صاحب ہمارے دوست نے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ بکرا ذبح کر دیجیے گا، تو وہ بکرا تو ذبح کر دیا، لیکن میں نام لینا ان کا میں بھول گیا، تو اب اس کا کیا ہے کہ میں دوبارہ جا کے پھر دوبارہ قربانی کروں وہاں پہ، اور پھر ان کا نام لوں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ ضرور انیس حیدر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 2 بہت عمدہ سوال ہیں، دونوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم دیں گے۔ مسز شاہد تھیں ساؤتھ ہال سے دوسری ہماری کالر، اور انہوں نے اپنے بچے کو لے کے پریشانی کا اظہار کیا، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگر کوئی کال ہو جی، بہرحال چلیے، کال اگر نہیں ہے تو ہم واپس آتے ہیں۔ مسز شاہد ساؤتھ ہال سے اپنے بچے کے نام کو لے کر پریشان رہی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انعام نام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کسی نے بتایا کہ جانور کو کہتے ہیں، غلط بات ہے، کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، انعام ہے جانور جو ہے اس کو انعام کہتے ہیں جانوروں کو، اور انعام جو ہے وہ کوئی برا نام نہیں ہے۔ انعام خدا کہیے، انعام رسول کہیے، انعام علی کا ہے، انعام رضا کہیں، کوئی اس کے ساتھ اچھا نام مزید ایڈ کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو اس میں نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ جو بچے کے اندر جو ضد ہے یا اگریسو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تربیت کا بہترین جو طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے۔ 7 سال تک بچوں کی ہر بات ہم کوشش کریں تحمل سے مانیں، 7 سال کے بعد البتہ لائکس اور ڈس لائکس کو اس کے اوپر واضح کریں، اور ایک ایک چیز کے بارے میں اسے سمجھائیں اور بتائیں، اور اگر وہ اگریسو ہوتا ہے تو یقیناً ہم میں بھی شاید وہ حوصلہ اور جذبہ کم ہو گیا۔ اگر ہمارے پاس حوصلہ ہو، جذبہ ہو، سمجھداری ہو، اور اچھے انداز میں اس کو ہم سمجھا سکیں، تو یقیناً بچے چاہے کتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں
وہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف آتے ہیں۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، خیریت ہے؟ الحمدللہ، فرمائیے جناب۔ جی میں حسین قاسم بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب فرمائیے۔ مولانا صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اس کی بیٹی کے اوپر کچھ جیسے کہ اس کے وقت کوئی جادو کیا گیا، کوئی بنانا تھا، میں نے معلوم کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کے جادو ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہتی ہے۔ کیا کرتی ہے مثلا؟ معلوم کرنا کہ جادو ہے تو اس کا کیا کیا جائے جس اس کا جادو ختم ہو جائے؟ نہیں، میں نے کہا کہ وہ ڈسٹرب رہتی ہے تو کیا کرتی ہے مثلا؟ مطلب یہ کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ پھر اکیلا پن رہتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ہم نے آپ دونوں نے ہمارے ساتھ سب بتاؤ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس طرح کی بات کرتی ہے وہ۔ اب وہ لوگ بہت پریشان ہے، تو انہوں نے مولانا کو بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جادو کیا ہوا ہے، بچپن سے اس کے بعد جادو ہے جب یہ چھوٹی سی تھی۔ یہ اس کی ایج کیا ہے اس بچی کی؟ ابھی تو اس کا ایج تقریباً 27 سال ہے۔ 27 سال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ کاظم صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نیو یارک سے آپ نے فون کیا۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ نام کوئی برا نہیں ہے، انعام علی، انعام حسن، انعام رضا، انعام محمد، انعام احمد، اچھے نام ہیں، ان میں سے کسی نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے آپ اس کو پکار رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انعام کا مطلب جانور نہیں ہے، انعام کا مطلب جانور ہے، اور اس میں بہت فرق ہے۔ نام کی وجہ سے وہ ضدی نہیں ہوا ہے یا اگریسو نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم اس بچے کو صحیح ہینڈل نہیں کر پائے ہیں شاید، کیونکہ ہم اکثر بچوں ہی کے اندر خامیاں دیکھتے ہیں، اپنی کوئی خامی پر توجہ نہیں کرتے کہ کہیں ہم صحیح معلوم ہے اس کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے میں ناکام تو نہیں ہے۔ اس پر ہم لوگ کم سوچتے ہیں، الٹا بچے ہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے یا کمی رہ گئی ہے۔ جی ہمارے اس پہلے حصے کے آخری کال کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم جواب کی طرف بڑھیں گے، مکمل جواب ہو جائیں گے تو پھر ہم مزید دوسرے حصے میں کالز لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب، میں زہرا بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ مینسس کے دوران اگر ہم مطلب کچھ آیتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کتنی آیتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کسی نے مجھے بتایا کہ آپ صرف 7 آیتیں پڑھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو پلیز ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیا نیو یارک سے۔ تو یہ ہماری اپنی تربیت کا مسئلہ ہے، اور ہماری تربیت میں کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ ہمارا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی خامیاں نام میں نکالنا یا پھر کسی کی سنی سنائی بات کو اہمیت دینا، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو نام کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے اس کے ساتھ جو سلوک ہیں، برتاؤ ہیں، ان پر ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد نواز صاحب حیدرآباد سندھ سے بہت سارا گھسا پٹا سوال کافی زمانے سے کیا جاتا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اپنی اس پریشانی کو اور اس طرح کی بہت ساری پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تقلید کر کے۔ کسی بھی مجتہد جامع شرائط کی آپ تقلید کریں، اور تقلید جس کی آپ کریں اس سے آپ دریافت کریں کہ اس کے نزدیک ایسا کیا ہے۔ اس وقت جو مایہ ناز اور ویل نون، مشہور، مقبول، معتبر مراجع ہیں، ان کے نزدیک اگر جزء تشہد سمجھ کر اس کو پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز چونکہ ایک اللہ کی جانب سے امانت ہے، اس امانت میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی نہ اضافہ کرنا ہے، نہ اس میں کوئی کمی لانی ہے۔ ہم ان لوگوں کو اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ جنہوں نے نماز میں کچھ ایڈ کیا یا کچھ نکال دیا۔
ہمیں نہ ایڈ کرنے کی اجازت ہے نہ نکالنے کی اجازت ہے، لہٰذا جو موجودہ مراجع ان کے فتوے کے مطابق اس کو جزء تشہد سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں ان مسائل کا بھی حل یہی ہے کہ آپ تقلید کریں، تقلید کر کے اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ آپ اور ہم سب کے سب نجات کے راستے پر رہیں گے اور گمراہی ہرگز ہمیں نہیں گھیر سکتی ہے۔ محسن صاحب ملٹن کینز سے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کی صرف ایک اولاد ہے یا مزید کوئی اولاد ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں دو رائے قائم ہو چکی ہیں میرے بھائی محسن، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک نظریہ جو کسی حد تک کافی مشہور بھی ہے وہ یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے جو کہ وہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور کوئی بیٹا آپ کا نہیں تھا۔ لیکن بعض علماء نے، خاص کر بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام محمد تقی کے علاوہ بھی آپ کے 2 اور فرزند تھے، بلکہ ٹوٹل 5 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ان میں سے جو نام ہیں وہ یہ ہیں: 5 بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام، حسن، جعفر، ابراہیم، حسین، اور 1 بیٹی جن کا نام عائشہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معروف نظریہ ہے جو تاریخ کا ہے۔ البتہ علامہ مجلسی نے اس پر تبصرہ یہ فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سارے بچے امام ہی کے ہوں اور امام کی موجودگی میں بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہو، اور جو مشہور و معروف ہوا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے وہ اس لیے ہے کہ جو سروائیو کر گئے اور جن کی عمر جو ہے تھوڑی سی لمبی رہی اور وہ بلوغ تک پہنچے، اور پھر ظاہر سی بات ہے وارث بھی آپ کو بننا تھا، چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام کو لوگوں نے اکلوتا بیٹا اس اعتبار سے سمجھ لیا کہ باقی جو ان کے بھائی تھے یا ایک بہن تھی وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خلاصہ ہے امام رضا علیہ السلام کی اولاد کو لے کر جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہماری ایک بہن تھی، نام انہوں نے نہیں بتایا، نماز کے بارے میں پوچھا کہ نماز کیا لائٹ بند کر کے اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب میں ہم عرض کریں کہ نماز اگر خضوع و خشوع اور اخلاص اور زیادہ روحانیت کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی تنہائی میں اور اندھیرے میں، اس نیت سے آپ نے اگر اندھیرے کو نماز کے لیے چنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ اگر اجالے میں نماز پڑھتے ہیں اور اطراف میں لوگ رہتے ہیں تو شاید وہ زیادہ خلوص سے، زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن جب لائٹ آف ہو اور اندھیرا ہو، کوئی نہ ہو، تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ اس میں ان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو اندھیرے میں نماز پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں اندھیرے میں نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اور زیادہ آپ کے لیے یہ نماز کی لطف اور خضوع و خشوع کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور اندھیرے میں ہی نماز پڑھیں، اس میں کسی طرح کی کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے میرے خیال میں بعد میں دوبارہ فون کر کے پوچھا کہ جو سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب جسے کہتے ہیں، سن ریز کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عبادت نہیں کی جائے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں کے یہاں جو کہ اہل بیت سے ہٹ کر دیگر لوگوں سے جنہوں نے شرعی احکام لیے، ان کے یہاں یہ بات ہے کہ سورج نکلتے وقت جو ہے یا زوال کے وقت یا سورج ڈوبتے وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا کوئی تلاوت یا عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسی پابندی نہیں آئی ہے، لہٰذا کبھی بھی آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ آپ کا یہ تیسرا سوال تھا۔ تو مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے بعد، غروب کا جو سن سیٹنگ کا جو ٹائم ہے
اس سے تقریباً 12 سے 15 منٹ کے بعد آپ کی نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ مڈ نائٹ، درمیانی جو رات کا درمیانی حصہ ہے وہاں تک 4 رکعت عشاء کی نماز کو چھوڑ کے جتنا ٹائم ہے وہ مغرب کا ٹائم ہے۔ اگر مڈ نائٹ کا ٹائم قریب ہو اور اس میں صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش رہ جائے تو پھر مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور آپ کو عشاء کی نماز کی نیت سے وہ 4 رکعت کی نماز ادا کرنی ہے تاکہ وہ بھی قضا نہ ہو جائے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے مڈ نائٹ سے پہلے کہ 7 رکعت بھرپور وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب پہلے پڑھیں، پھر جو ہے وہ عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اس طرح 7 رکعت کا جو ٹائم ہے اس کو اویل کریں۔ تو یہ ہے نماز مغرب کا آخری وقت اور ابتدائی وقت۔ اس کے بعد مسز عباس ہیں منچسٹر سے، سید اور غیر سید میں فرق کیا ہے؟ سید اور غیر سید میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں، اس شجر طیبہ سے جن کا حسب و نسب کے لحاظ سے تعلق ہو، انہیں سید کہتے ہیں، اور جو اس خاندان سے اور اس شجرے سے متعلق نہیں ہیں حسبی طور پر نسبی طور پر، انہیں غیر سید کہتے ہیں۔ اب غیر سید کے لیے کوئی خاص خاندان نہیں ہے، اس خاندان کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ غیر سید ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس خاندان کو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے اگر نہیں ہے تو وہ دنیا کے تمام خاندانوں قبیلوں کو آپ غیر سید ہی سمجھیں گے۔ یہ ایک معمولی بات ہے جو سمجھنے کے لیے۔ نشانی کیا ہے سید کی؟ دیکھیے، ایک تو نشانی ظاہری ہے۔ ظاہری کس زمانے میں نشانی تھی کہ ان کے چہرے پر اور خاص کر پیشانی پر نور بھی ہوتا تھا، جو کہ خود امام معصوم کی دعا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نشانی کو بھی مٹا دیا تاکہ سادات کا جو قتل عام ہو رہا تھا اس کا خاتمہ ہو، اور سید کی پہچان کر کے جو انہیں مار دیا جاتا تھا وہ سلسلہ رک جائے۔ باقی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے۔ البتہ معنوی طور پر، روحانی طور پر دیکھا جائے تو یقیناً آپ اپنے اجداد کا آئینہ بن رہی ہوں یا بن رہا ہو کوئی کہ جو اپنے اجداد کی صفات میں متصف ہو، وہ تو پھر سید ہے۔ لیکن کیا ان صفات میں غیر سید متصف نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں؟ ہر انسان کے اندر یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ معصومین علیہم السلام کی صفات میں متصف ہو اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، اجاگر کرے اور اپنی زندگی میں وہ صفات بھی لے کر آئے۔ تو اس اعتبار سے بھی کوئی زیادہ سید غیر سید میں فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ باقی جو آپ کا سوال ہے کہ سید زادیاں بیٹھتی ہے اور ان کی عمر گزر جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، صرف اس انتظار میں کہ کوئی سید لڑکا ملے تو شادی ہو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو شرعی طور پر کوئی بھی مطلق پابندی کسی زمانے میں بھی کسی امام نے یا پھر امام کے بعد کسی مجتہد اور مرجع نے نہیں لگائی ہے مطلقاً کہ سید زادی ہرگز غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں لگائی گئی ہے، کہیں بھی نہیں لگائی گئی مطلق پابندی۔ یہ تو ہر کسی کا اپنا اس معاملے میں خیال ہے، لیکن اگر آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں تو آپ کے مرجع کے فتوے کے مطابق اس مشکل کو یا اس مجبوری کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ زاہدہ ہماری بہن USA سے خمس کے بارے میں پوچھا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے اور کچھ رقم ہاتھ آئی ہے تو کیا اسے خمس اس میں سے بھی نکال دینے چاہیے، جیسے $1000 کی بات کی۔ خمس سال میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے، بلکہ اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی مال کا خمس صرف پورے اس مال کے موجود ہونے تک، قیامت تک ایک ہی دفعہ نکلتا ہے، صرف سال میں ایک دفعہ نہیں۔ سال میں ایک دفعہ حساب ہوتا ہے خمس کا، ایک تاریخ ہے مقرر، اس تاریخ میں آپ اپنے
مال پر توجہ کریں گے کہ وہ جو مال موجود ہے اس میں نیا مال اس سال ہم کو کتنا حاصل ہوا، پیسے نئے کتنے اس سال میں ہمیں ملے۔ اگر اس تاریخ تک اضافہ ہوا ہے، گزشتہ سال سے جو بچا ہوا مخمس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو جو اضافہ ہوا اس کا خمس ہوگا، اور وہ بھی سال کے گزر جانے پر۔ یہ نہیں کہ ابھی وقت آیا ہی نہیں اور آپ خمس نکالنا چاہیں، نکال دیں، مستحب ہے، یہ تو نہیں ہے کہ منع ہے کہ آپ خمس نہیں نکال سکتے۔ اگر اس کے وقت سے پہلے آپ نے خمس دے دیا کسی نئی انکم اور نئی پروفٹ کا، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مستحب بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ آپ کو خمس نکالنے کے لیے واجب اس وقت ہوگا جب اس مال پر پورا 1 سال گزر جائے، اور وہ جو تاریخ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس تاریخ میں آپ دیکھیں کہ وہ تاریخ آ گئی ہے کہ نہیں۔ اگر آ گئی ہے تو اس ٹائم بیٹھ کر کے جو کچھ بھی اضافہ ہے اس کا آپ خمس دیں گے۔ مسز علی واٹفورڈ سے، زکوٰۃ اور خمس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دونوں اللہ کی جانب سے واجب فرض ہیں ہم پر۔ خمس آپ کی ہر طرح کی ملازمت سے، بزنس سے، یا پھر مختلف جو اور غنیمت کا مال حاصل ہوتا ہے یا کچھ اور آپ کو اسپیشل انکم حاصل ہو جاتی ہے، تو کسی بھی آپ کی طرف آنے والے مال کا آپ کو خمس نکالنا سال میں 1 دفعہ، جب نیا مال آتا ہے۔ البتہ 1 دفعہ آپ نے نکال دیا تو جو باقی جو مال ہے اسے مخمس کہتے ہیں، جس کا آپ نے نکال دیا۔ 20% خمس ہے، 80% جو ہے وہ جو آپ نے بچایا وہ ہے مخمس۔ اب اس 80% کا قیامت تک کے لیے کوئی خمس نہیں ہے۔ اگر آپ نے مزید اس کے اوپر نئی انکم حاصل کی ہے تو اس نئی درآمد میں آپ کو خمس دینا ہے، یہ خمس ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہر چیز پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ یا تو آپ کے پاس کوئی فارم ہو، بکریوں کا فارم، اونٹوں کا فارم، گائے کا فارم، اس طرح کے فارمز ہوں تو پھر آپ کو بکریوں پر، اونٹ پر، گائے پر خمس واجب، وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کا ایک نصاب ہے، اس نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا پھر آپ فارمر ہیں، آپ کھیت سے گیہوں اگاتے ہیں، جو اگاتے ہیں اور خرما اگاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو زمین سے آپ اگاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو پھر اس میں بھی اس کے ایک نصاب تک پہنچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کوئی سکہ جو باقاعدہ سکے کے طور پر، سکہ مطلب جو کوائنز جو ریئل کسی زمانے میں سونے کے کوائنز جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، یا پھر چاندی کا ہے، تو سونے اور چاندی کے جو کوائنز ہیں وہ اگر آپ کو ملے، زمین سے مل گئے ہیں یا آپ کو خزانہ مل گیا ہے، کچھ ایسی بات ہو گئی ہے اور آپ کے پاس وہ سکے موجود ہوں، تو پھر اس سونے کے سکے اور چاندی کے سکے کا آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر یہ جو ہم پہن رہے ہیں زیورات جو عام طور سے بنائے جاتے ہیں، سونا پہنا جاتا ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سکوں کی ہوتی ہے، وہ جو کوائنز ہیں ان کی ہوتی ہے، نہ کہ جو زیور بنائے جاتے ہیں اس کی ہوتی ہے۔ خمس کی اگر کسی نے پابندی کی ہے، اور خمس اگر انسان کے بچت میں سونا بھی ایسا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرتے، سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی انہیں خمس دینا ہوگا۔ خمس 20% ہے، زکوٰۃ کی مقدار بہت کم ہے۔ میں نے امید ہے کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ توضیح المسائل میں جائیں کہ کہاں کہاں آپ کو خمس دینا ہے، کہاں کہاں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کی تفصیل ساری اپنے مرجع کی کسی بھی توضیح المسائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے 2 سوال کیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، علم کا جو غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کو حاصل ہے، جبکہ دوسرے لوگ دعوے دار بھی ہیں اور دوسرے ان کی باتیں کبھی کبھی سچ بھی نکل آتی ہیں۔ میں ان کی خدمت عرض کروں کہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ عالم بالغیب ہے، کوئی اور علم غیب نہیں رکھتا ہے، لیکن اس علم غیب کو اس نے اپنے خاص بندوں کے اندر بھی رکھ دیا، اس نے عطا فرمایا ہے، جسے علم لدنی کے ذریعے سے
حاصل ہوتا ہے. جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، پھر مولا علی کو بھی علم غیب حاصل تھا، باقی معصومین کو بھی علم غیب حاصل تھا. علم غیب ایک ہتھیار ہے، جب وہ چاہیں گے جان لیں گے، جب وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں جانیں گے. جیسے کوئی ہتھیار جب چاہیں گے ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. لیکن کہنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے. اسی طرح معصومین جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ان کو ملا ہوا علم ہے. ذاتی طور پر تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی علم غیب رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا. باقی اگر کوئی عام غیر معصوم شخص کہ جو در اہل بیت سے بھی وابستہ نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا سرے سے دعویٰ غلط ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی بات اس کی غیب کی سچ بھی آئی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کلی طور پر آپ یہ مانیں کہ اللہ ذاتی طور پر عالم بالغیب ہے، کوئی بھی ذاتاً عالم بالغیب نہیں ہے. البتہ اس نے اپنے انبیاء کو، خاص کر آخری نبی کو اور پھر اس کے بعد ان کے وارثین حقیقی کو، اس نے وہ علم غیب دیا ہے. اب ان کے پاس بھی وہ اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ان سے وابستہ کوئی ہے اور ان سے کچھ علم غیب کا حصہ حاصل کرتا ہے تو وہ تو ممکن ہے، لیکن ان کے علاوہ جو بھی دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور ہرگز وہ علم غیب کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. قربانی کی جو بات کی، آپ کو کسی نے کہا کہ ان کی طرف سے قربانی دے دیں، آپ نے دے دیا، نام لینا آپ بھول گئے، تو کیا آپ کو دوبارہ قربانی اس کے نام پر دینی چاہیے؟ جواب یہ کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیت کی تھی، اس آدمی کو بھی آپ جانتے ہیں جس آدمی نے آپ کے حوالے کیا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ آپ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، آپ نے کوئی فراڈ بھی نہیں کیا ہے، کسی اور کا نام بھی آپ نے نہیں لیا ہے، اس کا نام لینا بھول گئے. لیکن آپ کو اور آپ کے اندر کی جو نیت ہے وہ جانتے ہیں آپ کے وہ اسی آدمی کے لیے تھی جو قربانی آپ نے دی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کو، لہٰذا آپ کو دوبارا اس نام پر قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کاظم صاحب نیو یارک سے ہی، ان کے چھوٹے بھائی کی ایک بیٹی ہیں اور وہ بھی 27 سال کی ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے. ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی مثبت اور حسن ظن سے نہ دیکھیں کہ جو فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہوا، وہ بچپن سے ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسے لوگ میں کیا کہوں، میں اچھے الفاظ چاہوں گا کہ استعمال کروں، میرے زبان پر وہ لفظ آ رہا تھا کہ میں نے اس کو روک لیا ہے. ایسے لوگ دنیا دار لوگ ہیں، میں وہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو ہر کسی کو جب بھی کہیں کسی مسئلے میں پریشان دیکھتے ہیں فوراً اپنی دکان جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جادو ہو سکتا ہے لیکن ہر کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہو جاتا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا اور اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ 27 سالہ اس بچی کو، جس کے اندر کوئی خدا نخواستہ پاگل پن کی کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، ڈیز آرڈر ہے، اگر وہ نارمل ہے باقی تمام کاموں میں، تو اگر ماں باپ کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، اکیلی رہنا چاہتی ہے، تو کوئی اور مسئلہ ہوگا جس کی آپ کو بہرحال ریسرچ کرنی ہوگی، تحقیق کرنی ہوگی اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ہماری بہن زہرا پھر نیو یارک سے ہی تھیں کہ ان مخصوص ایام میں کہا جاتا ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کو سننا پڑھنا ان کے لیے منع نہیں ہے. وہ جو جن صورتوں میں واجب سجدے کی آیت موجود ہے اور وہ 4 ہیں، ان 4 صورتوں کی آیات 7 سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے اور سننا بھی نہیں چاہیے. یہ کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ پورے قرآن ہی کو جو ہے آپ بالکل بند کر کے رکھ دیں اور آپ بالکل کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان 4 صورتوں کی 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا منع ہے کہ جن صورتوں میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے. امید ہے کہ ہماری اس بہن کا بھی جواب ہم نے ان کے حوالے کر دیا. ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ
اور وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ۔